السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں سیف اشرف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو اس وقت میں موجود ہوں سلطان الاولیاء امام الاولیاء سیدی سرکار عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ مقدس عالیہ میں انشاءاللہ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے آستانہ مبارک کا ہم زیارت بھی کریں گے اور ان کے بارے میں کچھ تفصیلات بھی جانیں گے۔ تو تفصیلات جاننے کے لیے آگے ویڈیو میں لاسٹ تک ضرور بنے رہیں۔ دوستو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں جاننے سے پہلے ان کے شیخ سیدی سرکار خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان کی ولادت 526 ہجری قصبہ ہارون ضلع نیشاپور میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 11 واسطوں سے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ صوفیاء کرام کا بیان ہے کہ آپ نے اپنی عمر کے 70 سال کثرت مجاہدات اور ریاضات میں گزارے۔ روزہ رکھنا آپ کا معمول تھا، 4-5 روز تک کھانا نہیں کھاتے تھے اور جب کھاتے تو بہت کم۔ آپ کو کشف ارواح پر خاص عبور حاصل تھا، جس پر نظر پڑتی صاحب کرامت ہو جاتا۔ آپ کی کرامت کا مشہور واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان کا گزر ایک مقام سے ہوا جہاں پر ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا۔ آپ نے اس کے قریب ہی قیام فرمایا اور آپ روزے سے تھے۔ پرست نے مسلمان کو قریب دے کر آگ سے روک دیا اور کہا کہ تم واپس جاؤ۔ پورا واقعہ جا کر خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان سے اس خادم نے عرض کیا۔ خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے وضو فرمایا اور وضو فرما کر آتش کدہ کے قریب پہنچ کر اس کے متولی سے جو ایک بچے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھا تھا مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تم اس کی پوجا کیوں نہیں کرتے ہو جس نے آگ کو پیدا کی؟ متولی کہنے لگا، اس نے یہ جواب دیا کہ آتش پرستی ہماری نجات کا سبب ہے، ہماری نجات کا باعث ہے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تمہارے اس عقیدے پر ہم اس وقت اعتراف کر لیں گے کہ جب تم اپنے ہاتھ میں اس آگ کو رکھ لو اور یہ آگ تمہیں نہ جلا سکے۔ متولی اس سوال کا جواب دینے سے عاجز رہا اور قاصر رہا اور خاموشی کے ساتھ ایک سائیڈ میں کھڑا ہو گیا۔ ایسے ہی میں ہی خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے اس کو خاموشی کے عالم میں پا کر اس کے گود میں جو بچہ تھا اس کے گود سے بچہ لیا اور بچہ لے کر قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم پڑھتے ہوئے اس آتش کدہ میں داخل ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد سارے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ اور اس بچے کو گود میں لے کر آگ سے سلامت واپس آئے۔ جب اس معاملے کو وہاں پر موجود لوگوں نے دیکھا تو سارے لوگ حیرت میں پڑ گئے اور سب نے توبہ کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ مقام تھا حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ جو کہ شیخ طریقت تھے خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری علیہ رحمت و رضوان کے۔ اب جانتے ہیں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری علیہ رحمت و رضوان کی اگر پیدائش کے بارے میں بات کریں تو آپ کی پیدائش 14 رجب المرجب 530 ہجری اور بعض کتابوں میں 35 ہجری تک بیان کی گئی ہے اور 1139 ہجری اور 18 اپریل 1139 ہجری 18 اپریل میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے معاملے میں 2 روایتیں ملتی ہیں جس میں سے سب سے مشہور اور مقبول روایت یہ مانی جاتی ہے کہ آپ کی پیدائش ایران کے ایک علاقے سیستان میں ہوئی اور اسی سیستان میں ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا سنجر، جس کی مناسبت سے آپ کو معین الدین سنجری علیہ رحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اپنے والدین کی طرف سے نجیب الطرفین سید ہیں۔ والدہ ماجدہ کا نسب چند واسطوں سے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ملتا ہے اور والد گرامی جن کا اسم مبارک سید غیاث الدین علیہ رحمت و رضوان ہے، آپ حسینی سید تھے اور 8ویں پشت میں امام موسیٰ کاظم علیہ رحمت و رضوان سے آپ کا نسب ملتا ہے۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمت و رضوان کا نسب نامہ کچھ یوں ہے۔
حضرت خواجہ معین الدین بن غیاث الدین سنجری بن سید حسن بن سید طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید ابراہیم بن امام محمد مہدی بن امام حسن عسکری بن امام تقی بن امام نقی بن امام علی موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن ابی امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ 15 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین علیہ رحمت و رضوان کا انتقال ہو گیا اور آپ در یتیم ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ باغ میں تشریف فرماتے ہیں کہ ایک مجذوب ابراہیم کندوری نام کے وہ آپ کے پاس آتے اور ایک انگور کا ٹکڑا آپ کو دیا۔ آپ نے جیسے ہی اسے کھایا تو آپ کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہونے لگی، اور کھانے کے بعد آپ کے اندر ایک ایسی عجیب کیفیت طاری ہو گئی کہ خواجہ غریب نواز نے اب علم ظاہری کو حاصل کرنے کا ارادہ مکمل فرما لیا، اور علم ظاہری کے حصول کے لیے آپ سمرقند اور بخارا تشریف لگائے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے فقہ، اصول فقہ، نحو، صرف، ساتھ ہی حدیث اور اصول حدیث پڑھی، اور ان تمام علوم کو حاصل کرنے کے بعد آپ وہاں سے چل پڑے۔ آپ کے اساتذہ میں سے ایک نام مولانا حسام الدین علیہ رحمہ کا آتا ہے۔ تاریخ کے پنوں میں یوں تو بہت سارے اساتذہ کے نام ہیں، مگر تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا تھا تو لوگوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کتابوں کو بھی نیست و نابود کر دیا تھا، جس وجہ سے تاریخ میں کم اساتذہ کرام کے نام آپ کے ملتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے علم ظاہری حاصل کی۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے ایک بہت ہی ریئر قول ملتا ہے، جس میں سید ہاشم فتح پوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتب خانہ آصفیہ میں ایک کتاب میں ایک محدث کا قول دیکھا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ نائب رسول عطائے رسول خواجہ ہند خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان 3 سال تک مدینہ پاک میں درس حدیث دیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ تلاش مرشد میں نیشا پور میں ایک جگہ ہرون ہے جہاں کے خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ ہے، وہاں ان سے ملاقات ہوئی۔ 561 ہجری میں سیدی سرکار قطب ربانی غوث السمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور 562 ہجری میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمت و رضوان بغداد پہنچے، اور خواجہ عثمان ہرونی یعنی ہارونی علیہ رحمہ کی دست اقدس پر آپ نے بیعت کی، اور 20 سال تک اپنے شیخ کی خدمت کرتے رہے۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی خود فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہا، اور میں اپنے مرشد کی بستروں کو کبھی سروں پہ اٹھا کر لیا چلتا تھا۔ میں اپنے 20 سال تک شیخ کی تربیت میں رہا، اور 20 سال تک شیخ نے میری تربیت فرمائی اور میں ان کی خدمت میں رہا۔ آخر کار ایک دن ایسا آیا کہ میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ اے معین الدین، تمہارا کام اب پورا ہو گیا، اور آپ نے اپنا خرقہ خلافت مجھے عطا کیا۔ اور پھر خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کو خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ اپنے ساتھ حرمین شریفین لے کر چلے، اور جیسے ہی مکہ پہنچے تو حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے باری تبارک و تعالی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مولا میرے معین الدین کو قبول کر لے۔ اچانک غیب سے یہ ندا آئی، غیب سے یہ آواز آئی کہ اے عثمان، معین الدین ہمارا ہے اور معین الدین ہمارا دوست ہے۔ ہم نے معین الدین کو اپنے مقبول بندوں میں شمار کر لیا ہے اور اسے قبول فرما لیا ہے اور اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ پھر وہاں سے خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ اپنے مرید کو یعنی خواجہ غریب نواز کو مدینہ پاک لے کر حاضر ہوتے۔ جب وہاں حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نے اپنے مرید یعنی سیدی سرکار خواجہ غریب نواز سے کہا کہ اے معین الدین، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرو۔ جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کی، ویسے ہی حضور علیہ السلام کے تربت انور سے یہ آواز آئی وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تربت انور سے یہ فرمایا کہ اے معین الدین، تجھ پر سلامتی ہو اور تجھے قطبیت کا مقام عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
یہ مقام تھا سرکار غریب نواز علیہ رحمہ کا، یہ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کیا کرتے تھے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ سے۔ اسی وقت مدینہ شریف سے ہی آپ کو یعنی خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کو عطائے رسول اور نائب رسول کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ عطائے رسول خواجہ خواجگان کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پورا ہند کا نظارہ دکھا دیا، پورے ہند کے سارے محلات دکھا دیے کہ ہند کی سرزمین کی طرف تمہیں رخ کرنا ہے اور تمہارا کام وہیں سے شروع ہوگا، یہ سارے معاملات دکھا دیے۔ اگر دیکھا جائے تو اس حساب سے خواجہ غریب نواز تمام ہندوستانیوں کے لیے عطائے رسول ہیں، اور اگر اس دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو خواجہ غریب نواز کے لیے یہ پورا کا پورا ہندوستان عطائے رسول ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو یہ حکم دیا کہ اے معین الدین، اب تم ہندوستان کا رخ کرو اور وہاں سے جا کر دین کے کام کو تم آگے بڑھاؤ۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جب ہندوستان آئے تو بہت ساری مشکلات پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑا۔ کتابوں میں مذکور ہے کہ اس وقت ہندوستان کا راجہ پرتھوی راج چوہان تھا، اس کی ماں جو کہ علم نجوم کی بہت بڑی ایک ماہر تھی، اس نے 6-7 سال پہلے ہی اپنے بیٹے پرتھوی راج چوہان سے یہ کہا کہ بیٹا ایک درویش آئے گا جو ہماری اس سلطنت کو زیر و زبر کر دے گا، جو ہماری اس سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا۔ بیٹے نے کہا کہ ماں وہ کیسا دکھتا ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کی شکل تو بتائیں۔ آخرکار بھوٹان سے ایک بہت بڑے جادوگر کو بلایا گیا، اس نے سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ایک تصویر بنا کر دی، اور خواجہ غریب نواز کی تصویر بنانے کے بعد پرتھوی راج چوہان کا ایک خادم تھا جس کا نام تھا رام پرکاش، اس نے یہ ٹھان لیا کہ کسی بھی صورت میں خواجہ غریب نواز کو کسی بھی صورت میں ہندوستان میں آنے سے روکنا ہوگا، اور اگر موقع ملے تو خواجہ غریب نواز کو راستے میں ہی قتل کر دینا ہوگا۔ پرتھوی راج چوہان کا وہ غلام رام پرکاش اس ارادے کے ساتھ نکلا کہ خواجہ غریب نواز کو راستے میں ہی قتل کر دیا جائے اور کسی بھی صورت میں ہندوستان میں وہ نہ آ سکے۔ آخرکار وہ پتہ لگاتے ہوئے نکل پڑا۔ ادھر خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ وہ بھی سفر اپنا شروع کر چکے تھے اور ملتان میں ایک جگہ رکے ہوئے تھے۔ ادھر سے یہ پتہ کرتے ہوئے اسے خبر ہو گئی کہ ملتان میں آپ تشریف فرما ہے، تو یہ وہاں جاتا اور مسلمانوں کا بھیس بدل کر وہاں سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے مریدوں میں شامل ہو جاتا، اور اس وقت کے انتظار میں رہتا کہ جب موقع ملے تو یہ غریب نواز کا قتل کر دے۔ اس کے بعد 12 دنوں تک اسے کوئی موقع نہ ملا۔ آخرکار 12 دن گزار کے رات میں اس نے دیکھا کہ غریب نواز اپنے خیمے کے اندر مسلح پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا کہ موقع بہت اچھا ہے۔ رام پرکاش کسی طریقے سے سرکار غریب نواز کے خیمے میں داخل ہوا اور جیسے ہی اپنے اندر سے خنجر نکالا کہ غریب نواز کو قتل کیا جائے، اسے ہی سرکار غریب نواز علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آؤ رام پرکاش، بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ جیسے ہی غریب نواز نے یہ فرمایا تو رام پرکاش کے اوپر ایک عجیب رقت طاری ہو گئی، اس کے ہاتھ سے خنجر گر گیا۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ تمہیں آئے ہوئے تو 12 دن ہو گئے ہیں، تمہیں اب تک فرصت نہ ملا کہ تم مجھ سے ملاقات کر لو۔ اللہ اکبر! جیسے ہی یہ دوسری بات کہی، اب اس کے پورے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد غریب نواز آگے فرماتے ہیں کہ چلو آؤ، تم جس مقصد کے لیے آئے ہو کم سے کم تم وہ اپنا مقصد تو پورا کر لو، جو کام تم کرنے کے لیے آئے ہو تم وہ اپنا کام تو کر لو۔ جب یہ بات سرکار غریب نواز نے کہی تو وہ رام پرکاش رو پڑا اور حضور غریب نواز علیہ رحمہ کے قدموں پر گر پڑا، اور اس نے کہا کہ آپ یقیناً اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں، آپ کوئی عام شخصیت نہیں ہیں۔ یقیناً ظاہری اعتبار سے آپ جتنی حسین اور جتنی نورانیت آپ کے اوپر غالب ہے، آپ دلوں کے حال کو بھی اسی نورانیت کی کیفیت سے جان لیتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ ساری باتیں کہی اور سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے ہاتھ پر توبہ کیا، اور توبہ قبول کرنے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، اور یہی وہ رام پرکاش ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے اس کا نام پھر ضیاء الرحمن رکھا، اور پھر یہی ضیاء الرحمن ملتان سے لے کر ہندوستان کی سرحد تک حضور غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا باڈی گارڈ بن کر رہا۔ سبحان اللہ۔
तारीख के पन्ने में आता है कि जब ख्वाजा खादगान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी अलैहि रहमतो व रिज़वान ने हिंद की तरफ का रुख किया तो रवाना होते हुए उस वक्त आपके शेख आपके पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मानी हारूनी अलैहि रहमा ने अपने एक मुरीद जिनका नाम हज़रत सैयद फ़खरुद्दीन गर्देज़ी अलैहि रहमा था, आपने ख्वाजा गरीब नवाज़ के साथ बहैसियत खादिम उन्हें साथ कर दिया और सरकार गरीब नवाज़ ने यहाँ आते ही लंगर का पूरा एहतमाम उनके सुपुर्द कर दिया और पूरी ज़िंदगी सरकार गरीब नवाज़ को सैयद फ़खरुद्दीन गर्देज़ी अलैहि रहमा ने एक पीर भाई समझकर नहीं बल्कि खादिम बनकर खिदमत की। और कहा जाता है कि जो भी खुद्दाम और सैयद ज़ादगान आस्तानाए गरीब नवाज़ में आज मौजूद दिखते हैं वो सब ख़ुद को अपने आप को इन्हीं का बेटा कहते हैं। सरकार गरीब नवाज़ अलैहि रहमतो व रिज़वान जब आप हिंद की सरहद पर पहुँचे तो उस ज़ियाउर रहमान ने बताया कि हुज़ूर पृथ्वीराज चौहान ने हिंदुस्तान के हर एक खित्ते पर, हर एक सरहद पर, हर एक सूबे के सरहद पर अपने चेले चपाटियों को, अपने सिपाहियों को तैनात कर दिया है और ख़ास तौर से आपकी तस्वीर देकर ये कहा है कि इन्हें हिंदुस्तान के अंदर दाखिल न होने दे। सरकार गरीब नवाज़ ज़रा बताएं कि हम कैसे पार करेंगे, हम कैसे बग़ैर किसी की नज़र में आए हुए हम सरहद तक पहुँचेंगे, हम अपने मंजिल तक पहुँचेंगे, हम अपने मकसद तक पहुँचेंगे। हुज़ूर गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस चलते रहो, बेशक अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है। तो मौरख़ीन ये लिखते हैं कि जब आप पंजाब में दाखिल हुए तो वहाँ से दिल्ली पहुँच गए, मगर सबके सामने से गुज़र गए, मगर किसी की आंखें आपको नहीं देख सकी। ये सरकार गरीब नवाज़ अलैहि रहमतो व रिज़वान का ये एक करामत था। आप देखें कि सरकार गरीब नवाज़ अलैहि रहमा अब दिल्ली से अजमेर जब पहुँचे तो मौरख़ीन ये बयान करते हैं कि दिल्ली से अजमेर तक के दरमियान में 7,000 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाहु अकबर। उसके बाद अजमेर पहुंचकर आप वहां पर आप रुकें और रुकने के बाद वहां से मज़हब इस्लाम को फ़रोग़ देना शुरू कर दिया। बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी परेशानियां आई। राजा पृथ्वीराज चौहान किसी भी सूरत में ख्वाजा गरीब नवाज़ को पसंद नहीं करता था। चूँकि अब वो आ चुके थे तो उसने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुसीबतें, कभी खाने में जहर मिलाकर भिजवाना तो कभी दीगर परेशानियों के सबब उनको मुसीबत में डालना, इस तरह की बहुत सारी कोशिशें की, मगर ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमा तमाम परेशानियों मुसीबतों के साथ भी वहाँ पर अटल रहे और उनके इरादे ने आखिरकार 90 लाख मुसलमान बनाए। पूरे हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह के एक वली ख्वाजा खादगान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमतो व रिज़वान का काम था। कम मुसीबतें नहीं आई। ख्वाजा गरीब नवाज़ और उनके मुरीदों के ऊपर जब पानी बंद किया गया, जब पृथ्वीराज चौहान ने पानी के ऊपर पहरा लगा दिया तो खादिमों ने आकर कहा कि हुजूर पृथ्वीराज चौहान ने पानी पर पहरा लगवा दिया है, क्या किया जाए। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने एक छोटा सा कासा दिया और कहा कि जाओ और जाकर उस अना सागर से तुम कहना कि ख्वाजा ने बुलाया है। वो खादिम गया और जैसे ही उसे जाकर कहा वो पूरा का पूरा अना सागर एक कोज़े में समा गया। ये ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमतो व रिज़वान की करामत थी। हज़रत ख्वाजा खादगान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाया करते थे कि हर कस दर नमाज न बीनत जमाले दोस्त फतवा हमीद हम के ऊ नमाजश कज़ा कुनद, कि जिस शख्स ने नमाज की हालत में अपने यार का जलवा नहीं देखा, जिसने नमाज की हालत में जमाले यार को नहीं देखा, तो सुनो फतवा मैं देता हूँ कि उसकी नमाज कज़ा हो गई। अल्लाहु अकबर। ये मकाम था ख्वाजा गरीब नवाज़ का। ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी अलैहि रहमा वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह ये तहदीस नेमत बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बहुत हसीन बनाया था। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और कुछ लोग मुझे पसंद किया करते थे और मुझे इस बात की भी आगाही थी जब मैं ख्वाजा खादगान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने ख्वाजा साहब से ये अर्ज़ किया कि ए ख्वाजा साहब, मैं मुरीद बनना चाहता हूँ, मुझे अपना मुरीद कर ले। ख्वाजा साहब ने जब ये बात सुनी तो मुझे देख कर फरमाया कि ए हमीदुद्दीन, तुम्हारे अंदर जब इतने लोग पहले से बस रहे हो तो मुझे बताओ कि मैं उसमें कैसे बसूंगा। तुम अपने अंदर से उन लोगों को तो पहले खाली करो, तब तो मैं तुम्हारे अंदर जाकर बसूंगा।
جب یہ بات خواجہ حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ نے سنی تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر پڑے۔ حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اے خواجہ صاحب، آپ ذرا یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ساری دنیا اس حمید الدین کی دیوانی ہے، مگر یہ حمید الدین اپنے معین الدین کا دیوانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک مختصر سوانح حیات تھی خواجہ خواجگان عطائے رسول نائب رسول سیدی سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا۔ اتنی بڑی شخصیت خواجہ غریب نواز تھے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز کے بارے میں آتا ہے کہ پرتھوی راج چوہان کے پاس خواجہ غریب نواز کا ایک مرید تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ خواجہ غریب نواز کا مرید ہے تو پرتھوی راج چوہان نے اس کے اوپر ظلم کیا اور اسے بہت پریشانی میں ڈال دیا۔ جب اس مرید کے بارے میں خواجہ غریب نواز کو معلوم ہوا تو خواجہ غریب نواز نے یہ کہا، پرتھوی راج چوہان کو ایک خط لکھا اور کہا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، وہ میرا مرید ہے، مگر اس نے خواجہ غریب نواز کی یہ بات نہ مانی اور اس نے بدسلوکی کی، بے ادبی کی۔ تب سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ آج میں نے پرتھوی راج چوہان کو اسے میں نے زندہ قید کر لیا ہے۔ اور آخرکار یہ وقت بھی آیا کہ غزنی خاندان کا ایک سلطان لشکری اسلام لے کر ہندوستان میں آتا اور پرتھوی راج چوہان کو اسے جنگ میں ہرا کر اور اسے قید کر لیتا۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمہ کی فقیری تھی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ ایسے ہی بزرگوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔